پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت منظور کر لی گئی۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد آنے پر پابندی لگا دی۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی جو رہائش گاہ ہے اس کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے جدید آلات خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس نے پچھلے 40 سال پاکستان کے خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ چونکہ یہ کیس جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا، اس حوالے سے انہوں نے آج یہ ضمانت منظور کی ہے اور 1 ملین روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کروانے کا حکم جاری کیا ہے، اور ساتھ ہی حکم کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ لیکن ان کو ابھی رہا نہیں کیا جائے گا کیونکہ سائفر کیس اور عدت کیس میں تاحال ان کی سزا جو ہے وہ برقرار ہے، اور مزید کچھ ایسے کیسز بھی ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت کے پاس یا اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف طاقتیں ہیں ان کے پاس کچھ ایسے کیسز ابھی مزید ہیں جن کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ جب ان مقدمات میں سزا معطل ہوگی اس کے بعد انہیں اس کیس میں گرفتار کیا جائے گا اور مزید جیل میں رکھنے کے حوالے سے وہ کوشش کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو جوڈیشری ہے وہ کس حد تک اپنے طاقت کا استعمال کرتی ہے، اپنے اختیارات کا استعمال کرتی ہے اور میرٹ کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو رہا کرتی ہے۔ یہ عدلیہ کا بڑا امتحان ہوگا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ایک کیس زیر سماعت تھا۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے حوالے سے 2 مقدمات تھے جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ تو واضح طور پر جو جوڈیشل مجسٹریٹ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسے شواہد نہیں لائے گئے جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو سزا سنائی جائے یا اس کیس میں گرفتاری ڈالی جائے، تو انہوں نے یہ مقدمات میں ضمانت منظور کی۔ ساتھ ایک بڑی خبر پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی اپنے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب اور جو خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی جو زرداری صاحب کا رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں، ان میں ایک بڑی جنگ، ایک بڑا تناؤ شروع ہو چکا ہے۔ واضح طور پر ہم نے پچھلے دنوں میں سنا کہ فیصل کریم کنڈی نے واضح طور پر کہا کہ جی مجھے گورنر خیبر پختونخوا رہنے دیا جائے، مجھے فیصل کریم کنڈی بننے میں مجبور نہ کریں۔ اٹس مین دیٹ واضح طور پر وہ اپنی طاقت، اپنا روب دکھانا چاہتے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کو اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر میں وہی کام کروں گا جو ہمارا وتیرہ رہا ہے یا جو روایتی سیاستدان دنگ دونس اور بدماشی کی بنیاد پر کرتے ہیں، وہی کچھ کرنے کے حوالے سے انہوں نے دھمکی بھی دے رکھی تھی۔ اب خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں کے پی کے ہاؤس جو ہے ان کے آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے اس کی وجہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان دونوں کا آپس میں تناؤ چل رہا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد آنے پر پابندی لگا دی۔ اب ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور گورنر کی رہائش گاہ کو اپنی تحویل میں لے چکے ہیں، جس کے بعد وہاں سے گورنر صاحب کا سامان بھی نکال دیا گیا ہے۔ اب کنڈی صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں اپنی نیکسی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اس حوالے سے علی امین گنڈا پور نے متعلقہ عملے کو آگاہ کر دیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہمت کریں، دل نہ ہاریں، سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی ایم پی اے کی طرح کے پی ہاؤس میں ان کا داخلہ بند نہیں کریں گے۔ گورنر کے اسلام آباد میں کئی گھر ہیں، ان کے لیے اسلام آباد میں رہائش کی کمی نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا علی امین گنڈا پور کا۔ میں نے پہلے بھی کہا جو صوبائی جنگ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس تناؤ کو، اس کھچاؤ کو، اس بدمعاشی کو بالکل ختم کرنا چاہیے اور آپس کی لڑائی کو ختم کریں۔ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو خدا کے لیے کریں، نہیں تو سیٹیں چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے اپنی ذاتیات کی لڑائیاں لڑنی ہیں اور اپنا روب، اپنی بدماشی کنڈی صاحب نے اپنی دکھانی ہے، گنڈا پور صاحب نے اپنی دکھانی ہے، تو اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک ملک ایسا جس میں پہلے ہی سیاسی عدم استحکام ہے، جس کے اندر رول آف لا 0% ہے، جس کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن سر عام ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، عدلیہ بے توقیر ہو چکی، عدلیہ بے اثر ہو چکی، ان کے فیصلے بے وقت ہو چکے، ایسی صورتحال میں آپس میں لڑائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ انہوں نے اپنے صوبے کی عوام کے لیے کیا ہوگا،
یا پاکستان کے لیے کیا ہوگا. لیکن یاد رکھیں جو لوگ چوری کے ذریعے سے اقتدار میں آتے ہیں، یا وہ لوگ جو دھند دوست اور دھاندلی کا استعمال کر کے یا بوٹ چاٹ کے اقتدار لیتے ہیں، وہ کبھی بھی عوام کے لیے یا من حیث القوم یا ملک کے لیے، ریاست کے لیے نہیں سوچتے، بلکہ ان کے اپنے مفادات، ان کے اپنے ذاتی معاملات اتنے وسیع تر ہوتے ہیں کہ وہ ان کے مفادات میں ہی، ان کے بچاؤ میں ہی ان کا ٹائم گزر جاتا ہے. اب انہوں نے اپنی جو رہائش گاہ ہے اس کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے جدید آلات خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے دو خبریں رکھوں گا، دونوں کا آپ نے کمپیریزن کرنا ہے. ایک طرف مریم نواز صاحبہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میری جو رہائش گاہ ہے اس کی سیکیورٹی تگڑی نہیں ہے، کیوں نہ سیکیورٹی کو بہتر کیا جائے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑا اہم عہدہ ہے، ان کی جان کی، ان کے مال کی سیکیورٹی تو میرے خیال ہے پورے پاکستان کا فرض ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جدید آلات کی خریداری کی جائے. لیکن ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 36 ارب روپے کے ترقیاتی کام روک دیے، ایک طرف اپنے گھر کے لیے اور ایک طرف عوام کے لیے. جو عوام والے کام تھے ان کو فل سٹاپ کر دیا، لیکن جو اپنے لیے چیزیں خریدنی تھیں وہ انہوں نے جدید آلات خریدنے کا حکم صادر فرمایا ہے. پنجاب کی نام نہاد فارم 47 سے جیتی ہوئی وزیر اعلیٰ، مار شرافت سے 894 ووٹوں سے ہاری ہوئی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے، انہوں نے کہا کہ جاتی عمرہ کے سیکیورٹی آڈٹ میں نقائص سامنے آئے ہیں، سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے جدید آلات خریدنے کا فیصلہ کیا گیا. آئی جی پنجاب نے سیکیورٹی آلات خریداری اور تنصیب کے لیے پنجاب حکومت سے صرف 14 کروڑ، زیادہ نہیں ہے پاکستانیوں، صرف 14 کروڑ 91 لاکھ روپے کا فنڈ مانگ لیا ہے. سیکیورٹی کو فل پروف بنانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے، ایل ای ڈیز، لائٹس، پولز، جنریٹر، خاردار تاروں سمیت دیگر آلات شامل ہیں. اور یاد رہے کہ یہ وہ خاندان ہے جس نے پچھلے 40 سال پاکستان کے خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، حمزہ شہباز ہوں، ان سب نے اپنے حصے کی لوٹ مار کی ہے، اپنے حصے کی بے ایمانی، اپنے حصے کی دھاندلی، اپنے حصے کی کرپشن، اپنے حصے کی بدماشی سب نے کی ہے. لیکن پچھلے اتنے سالوں میں نہ تو رائیونٹ کو خطرہ تھا، نہ ان کے سیکیورٹی رسک تھا، نہ ان کے کیمرے خراب تھے، نہ خاردار تارے وہاں ضرورت تھی، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اب چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اس کی وزیر اعلیٰ وہاں پر رہتی ہیں، تو ان کی سیکیورٹی اتنی ضروری ہے کہ پاکستان کے غریبوں کا دیے گئے ٹیکس کے پیسوں سے صرف 14 کروڑ 91 لاکھ 15 کروڑ روپے کی ضرورت ہے ان کو. اور مستحق لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، احساس پروگرام میں ان کا نام بھی ہے. تو ایسے غریبوں کے لیے 15 کروڑ دے دینا کوئی پاکستانیوں کو فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال یہ کیا جا رہا ہے. پولیس رائے کہنا ہے کہ سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے بر وقت سیکیورٹی آلات کی خریداری کی تنصیب کی جائے. پولیس حکام نے تمام رہائش گاہوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے فنڈز کی ڈیمانڈ کی، اور فنڈز کے اجراء کے بعد اشیاء کی خریداری کے لیے مزید کنٹریکٹ جاری کیے جائیں گے. تو یہ اس وقت پرفارمنس ہے مریم نواز شریف کی، یہی پرفارمنس تھی نواز شریف کی، یہی تھی شہباز شریف صاحب کی. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.